یہ سچ ہے کہ میں اپنے دوست کا قاتل ہوں۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میری ہی ریوالور سے نکلی ہوئی 6 گولیوں سے اس کی کھوپڑی میں کئی سوراخ ہوئے ہیں جن سے اس کی موت واقع ہوئی ہے، لیکن آپ یقین کریں میں اپنے دوست کا قاتل نہیں ہوں۔ میری اس بات پر ممکن ہے آپ مجھے پاگل سمجھیں، لیکن میری رودات سننے اور صحیح حالت کا علم ہونے پر آپ کو میرے بارے میں رائے تبدیل کرنا ہوگی۔ جن ناگزیر حالات میں مجھے اپنے دوست کو گولی مار کر ہلاک کر کے اس کی لاش کو جلانا پڑا ہے، اگر ان حالات سے آپ دوچار ہوتے تو یقیناً میری ہی طرح انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے۔ اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجا ہوں کہ میں نے طاہر کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انتقامی کارروائی کے تحت اسے گولی ماری ہے۔ طاہر تو میرا عزیز ترین دوست تھا، میرے بچپن کا ساتھی اور جوانی کی گلپاش بہاروں کا رازدار تھا، اور وہ عمر میں مجھ سے 4 سال چھوٹا ہونے کے باوجود میرا کلاس فیلو تھا۔ وہ ہر جماعت میں اول آتا اور میں دوم۔ کبھی یہی ذہنی آہنگی حقیقت میں ہماری دوستی کی قدر مشترک رہی۔ اس نے 10 برس کی عمر میں پہلا افسانہ لکھ کر ملک بھر میں ادبی حلقوں سے اپنی خداد الصلاحیت کا لوہا منوایا۔ وہ کم گو ہونے کے باوجود نہ صرف اپنے ساتھیوں بلکہ اساتذہ سے بھی کم باتیں کیا کرتا تھا۔ مطالعے کا اس قدر شوق ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتا ہی دکھائی دیتا تھا، اس لیے وہ دوسرے طالب علموں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ کھیل کود سے اسے قطعی دلچسپی نہ تھی، اور ویسے بھی جسمانی اعتبار سے وہ بے حد کمزور تھا۔ نیز تنہا اولاد ہونے کے سبب والدین کا بہت بڑا لاڈلا تھا۔ ماں باپ کا ہر وقت اسی خیال رہتا، حتیٰ کہ اگر کبھی اسے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا ہوتا تو بوڑھا ملازم اس کے ساتھ بھیجا جاتا۔ اس طرح والدین کی بے پناہ محبت طاہر کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ اس کی خود اعتمادی کو شدید جھٹکا لگا، وہ آزادی کی کھلی فضا سے خوفزدہ رہنے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان حالات میں بھی ہماری دوستی برقرار رہی۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ میرے سوا طاہر کا کوئی دوست نہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، بچپن بیتا، کچھ ساتھی روزگار میں بچھڑ گئے، کچھ زندگی کے دور میں پیچھے رہ گئے۔ طاہر اور میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ انہی دنوں طاہر کے کلام کا پہلا مجموعہ شائع ہوا، جسے سراہتے ہوئے طاہر کو اس سال کا ادبی انعام دیا گیا۔ چند ماہ بعد اس کی دوسری کتاب بھٹکی روحیں کے نام سے شائع ہوئی، جس سے سارے ملک میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس کتاب میں کالے جادو پر سیر حاصل بحث کی گئی تھی۔ ہر شخص حیران تھا کہ طاہر نے اس موضوع پر اتنی چھوٹی عمر میں اس قدر وسیع معلومات کہاں سے اور کیسے حاصل کی ہے۔ اس وقت طاہر کی عمر 16-17 برس لگ بھگ تھی۔ طاہر کی ان تمام خصوصیات اور خداداد قابلیت کے علاوہ اس میں کچھ کمزوریاں بھی تھیں۔ اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ تھا، اور جو ان جوان ہونے کے باوجود وہ دوسروں کے سہاروں کی ضرورت شدت سے محسوس کرتا۔ اس کمزوری کی وجہ یقیناً ماں باپ کی حد سے بھری ہوئی محبت تھی۔ قوت فیصلہ مفقود تھی اور وہ خود کو زندگی کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے اہل نہیں سمجھتا تھا۔ ان بنیادی کمزوریوں کے باوجود اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس کا باپ علاقے کا سب سے بڑا زمیندار تھا، دولت کی فراوانی تھی۔ جوان ہونے پر جسمانی کمزوری بھی دور ہو گئی۔ وہ بڑا ہی خوبرو نکلا، گورا چٹا رنگ نکلا، آنکھوں کی رنگت نیلگوں، دراز قد، چوڑے شانے اور مضبوط کثرتی بدن۔ گویا جوان ہونے پر وہ اپنے بچپن سے قطعی مختلف تھا۔ لڑکیوں کے لیے آپ اسے آئیڈیل کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ جوان ہونے پر بھی اس کے جذبات کے سمندر میں کوئی موج نہ اٹھی۔ اس کی ذات میں ایک گمبھیر سکوت تھا، جسے طوفان آنے سے بیشتر ہوا کرتا ہے۔ وہ اتنا شرمیلا تھا کہ جب کوئی لڑکی اس سے بات کرتی تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے۔ اس شرمیلے پن اور خود اعتمادی کے سبب وہ کتابوں کا کیڑا بن گیا تھا اور دن رات مطالبے میں منہک رہنے لگا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق رینگتا رہا، عمر بڑھتی گئی اور زندگی گھٹتی گئی۔ میں نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ایک فرم میں اکاؤنٹنٹ کی ملازمت اختیار کر لی۔ طاہر بڑے باپ کا بیٹا تھا، اسے ملازمت کی ضرورت نہیں تھی۔
اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد حصول علم تھا، جس کے لیے وہ دن رات کوشاں رہتا۔ اس کے علم اور تجربے سے استفادے کی خاطر مہینے میں 1-2 مرتبہ یونیورسٹی کے طلباء کو لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا جاتا۔ طلباء اور اساتذہ سب ہی اس کا احترام کرتے تھے۔ اپنی اس بہترین مصروفیات کے باوجود وہ ہر روز باقاعدگی سے مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا۔ دروازے پر دستک دینے کا اس کا مخصوص انداز ہوتا تھا۔ پہلے 3 مرتبہ دروازے پر ہاتھ مارتا اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ 2 مرتبہ دستک دیتا۔ ہم دونوں عموماً رات کا کھانا ایک ساتھ ہی کھایا کرتے تھے اور بہت دیر تک بیٹھ گپیں مارا کرتے تھے۔ طاہر کی زندگی میں بس یہ 2.5-3 گھنٹے کی تفریح کے سوا کوئی قابل ذکر بات نہ تھی۔ 28 برس کی عمر میں وہ بحیثیت شاعر اور ادیب ملک میں مشہور ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ساری دنیا میں اپنے دور کا عظیم فلسفی بھی گرادنا جانے لگا۔ ان دنوں اس کی زندگی میں ایک بڑا ہی اندھوناک واقعہ ہوا، یعنی اس کی ماں فوت ہو گئی۔ طاہر کے لیے صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی غیر محفوظ ہو گئی ہو، حفاظتی حصار ٹوٹ گیا ہو۔ ماں کی محبت سے محرومی نے اس کی تنہائیوں میں زہر گھول دیا اور اس کی صحت گرنے لگی۔ باپ نے بیٹی کی یہ ابتر حالت دیکھی تو طاہر کو علاج کے لیے بہانے ہمارا ملک سے باہر لے گیا، لیکن یورپ کی رنگینیاں بھی اس کی تنہائیوں کی آباد نہ کر سکیں۔ البتہ 6 مہینے بعد چوٹ کی دکھن میں کمی آ گئی۔ واپس پر طاہر کے باپ نے اس کی شادی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے بڑی سختی سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ پھر ایک دن اس نے خود ہی اپنی ضد کو ختم کر ڈالا۔ کالج کی ایک انتہائی خوبصورت طالبہ شاذلی کے تفراحی کہہ کے اس کی تنہائیوں میں گونجنے لگے۔ شذا علی کی عمر اس وقت 19 برس تھی، کسی طرح زیادہ نہ تھی۔ وہ خوشبو بن کر طاہر کی زندگی میں داخل ہوئی اور طاہر کے دل و دماغ کو محصور کر ڈالا۔ شاذلی بچپن ہی میں ماں کی ممتا سے محروم ہو گئی تھی اور باپ نے اس کی پرورش کی تھی۔ شاذلی کا باپ چھاڑ پھونک تعویذ گنڈے کر کے روزی کماتا تھا۔ اس کے بارے میں لوگوں کی رائے کچھ اچھی نہ تھی۔ یہی حال شاذلی کا تھا۔ اس کے کلاس فیلو اس کے سے میل ملاپ رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ کالج میں اس کے بارے میں یہ مشہور تھی کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح جادو کرنی ہے، اور جب کسی طالب علم کو غصے میں ایک نظر دیکھتی ہے تو وہ طالب علم اس وقت بیمار پڑ جاتا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ بڑی عجیب و غریب پیشن گویاں کرتی ہے، جن میں آج تک ایک بھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ ایک طالب علم نے اس کے بارے میں سب سے عجیب بات بتائی کہ بعض اوقات وہ کسی طالب علم کو اپنا دوست بنا لیتی ہے تو وہ اپنی شخصیت میں تبدیلی محسوس کرنے لگتا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ شاذلی نے کبھی کسی لڑکی کو اپنا دوست نہیں بنایا، مگر وہ لڑکوں پر ہی مشکوک ستم کرتی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے سب کے سامنے کہا تھا کہ وہ جسمانی اعتبار سے لڑکی ضرور ہے، لیکن اس کے دماغ اور محسوسات بالکل مردوں کے سے ہیں، اس لیے وہ کسی مرد کے جسم کو اپنا لینا چاہتی ہے۔ شاذلی کی اس بات پر سب طالب علم ہنس دیے، مگر ایک طالب علم اکبر خوف زدہ ہو گیا۔ اکبر کے کہنے کے مطابق کچھ دن قبل شاذلی اسے اپنے دوست بنا چکی تھی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، طاہر میرا دوست ہی نہیں بلکہ ہم ایک دوسرے کے رازدار بھی تھے۔ اپنے نئی معلومات بھی آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ طاہر نے شاذلی سے ملاقات کے چند دن بعد ہی اس بات کا ذکر مجھ سے کیا کہ وہ شاذلی پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا ہے۔ ایسے حالات میں میری مخالفت قطعاً بے مقصد بلکہ کشیدگی کا باعث ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی میں شاذلی کے بارے میں افواہوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایسی باتیں ضعیف کے سوا میرے نزدیک کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ مجھے شاذلی سے متعلق اعتراض ضرور تھا کہ وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود غیر مہذب، اکھر اور گنوار معلوم ہوتی ہے۔ غالباً اس میں شاذلی کا قصور بھی نہیں تھا۔ بچپن میں ہی ماں کی ممتا سے محروم ہو جانے کے بعد خود ایک ایسا خلا تھا جو کسی صورت میں پر نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر اس کی پرورش بھی ایسے غیر مہذب ماحول میں ہوئی
جس میں اس کے تقبے کی اپنی محسوس روایات اور تہذیبی قدریں کھو گئی تھیں۔ وہ اسی تقبے کی ایک فرد تھی۔ اس اعتبار سے طاہر اور شاذلی میں نمایاں فرق تھا۔ اس کے علاوہ عمر میں تضاد بھی کھٹکتا تھا، لیکن میں طاہر کے اس معاشقے پر بہت خوش تھا کہ شاذلی کے بعد وہ اس معاشرے کو ایک ذمہ دار گردنا جا سکتا ہے۔ اس کی بے رت زندگی میں باقاعدگی سے آ جائے گی اور اس کی اداس تنہائیاں آباد ہو جائیں گی۔ شاذلی بہت ذہین تھی۔ وہ یقیناً بہت جلد اپنے آپ کو اس نئے طبقے کے آداب و اخلاق سے آہنگ کر لے گی۔ دوسرے دن طاہر اپنے ہمراہ شاذلی کو بھی میرے ہاں لے آیا، اور میں ان دونوں کو دیکھ کر یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ شاذلی بھی طاہر کے بغیر خود کو نامکمل تصور کرتی ہے، اور دونوں کی محبت اگر کسی نے حائل نہ ہونے کی کوشش کی تو دونوں اس رکاوٹ کو زیادہ زور بازو اسے اپنی راہ سے ہٹا دیں گے۔ میرا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ طاہر نے اپنے والد کو شاید مخالفت کے باوجود 4 ماہ بعد شاذلی سے شادی کر لی۔ طاہر جس قدر کمزور قوت ارادی کا مالک تھا، شاذلی اس قدر مضبوط قوت ارادی رکھتی تھی، اس لیے وہ طاہر کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ ماں کی محبت سے محرومی کے بعد طاہر کو شاذلی کی قربت نے پر کر دیا، اور طاہر ایک اور بار پھر خود کو اداسیوں اور محرومیوں سے محفوظ سمجھنے لگا۔ اس نے شاذلی کے کہنے پر شادی سے چند دن پیشتر اپنے لیے الگ مکان خریدا، جسے شاذلی نے بڑی محنت اور سلیقہ شاعری سے آراستہ کیا۔ طاہر کے والد نے علیحدہ رہنے کی سختی سے مخالفت کی، لیکن ہونے والی بہو کی ضد کے سامنے انہیں بھی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں نے حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے طاہر کے والد کو سمجھایا، اور اس طرح دونوں کی شادی بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ شادی کے بعد میری اور طاہر کی ہر روز کی ملاقات کے اہم ذات میں 2 ماہ کے لیے تبدیلی آ گئی۔ اس دوران نہ وہ مجھ سے ملنے آیا اور نہ ہی میں کبھی اس کے پاس گیا۔ شادی ہر انسان کی زندگی میں اہم تبدیلیاں لانے کے سبب ہوا کرتی ہے، اور طاہر کی زندگی میں تو انقلابی تبدیلیاں رونما ہونا میرے لیے غیر متوقع نہ تھا۔ سب سے اہم تبدیلی جو اسے دیکھتے ہی میں نے محسوس کی، وہ اس کی مہن مونچھے کی بجائے کلین شیو تھی۔ یہ یقیناً شاذلی کی مہربانی تھی۔ میں نے طاہر سے چھیڑخانی کی، مگر وہ خاموش رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی خاموشی میں سنجیدگی کے بجائے شدید کرب جھلک رہا تھا۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ ممکن ہے میرا خیال غلط ہو، اور جسے میں قرب سمجھ رہا ہوں وہ سنجیدگی اور خود اعتمادی کے امتزاج کی کیفیت ہو۔ اس کے باوجود میری الجھن دور نہ ہوئی۔ طاہر کا مجھ سے ملنے آنا بھی مشکوک تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ اپنے ساتھ شاذلی کو بھی لاتا۔ میں اسی ادیر بن میں تھا کہ طاہر نے بے دبے لفظوں میں شاذلی کی خفیہ قوتوں سے خائف ہونے کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی شاذلی کے رکھے ہوئے 3 ملازموں سے شدید نفرت کا اظہار کیا۔ میں نے حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت کوریدا، مگر بات نہ بنی۔ اس سرسری ملاقات کے بعد تقریباً 2.5-3 ماہ تک ہماری کوئی ملاقات نہ ہوئی، حتیٰ کہ ایک شام طاہر نے اپنے مخصوص انداز میں دروازے پر دستک دی۔ اس مرتبہ شاذلی اس کے ہمراہ آئی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر خوشی کے بجائے مجھے بے حد دکھ ہوا۔ طاہر کے چہرے سے تھکن اور اضطرابی کا اظہار ہو رہا تھا، اور شاذلی کی جوانی بھی بڑھاپے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ چہرے پر مہین چھایہ کا جال اور موٹی موٹی خوبصورت مسکراتی ہوئی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ میرے دریافت کرنے پر طاہر بات ٹال گیا، اور میں نے اس کی نجی زندگی میں مداخلت کو مناسب نہ سمجھا۔ البتہ یہ ضرور محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن شاذلی کی موجودگی میں نہیں کر سکتا۔ وہ بے حد خوفزدہ بھی لگ رہا تھا۔ میں اس کی حقیقت سے پوری طرح باخبر تھا کہ طاہر کی شاذلی سے شادی کے 1 سال بعد ہی لوگوں میں ان کے بارے میں بے سروپا افواہیں گشت کرنے لگی تھیں۔ ان افواہوں میں یقیناً کچھ نہ کچھ صداقت تھی۔ مثلاً طاہر کا کار تو درکنار اسے سائیکل چلانا بھی نہیں آتا تھا، لیکن شاذلی کے بعد اس نے ماہر ڈرائیور ہونے کا ثبوت دیا۔ شہر کے پرہجوم بازاروں میں سے وہ کار چلاتے ہوئے اسے گزارتا، گویا وہ کاروں کی ریس میں حصہ لے رہا ہو۔ البتہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ کار میں سوار شہر سے باہر کہاں جاتا ہے۔
کس کو بھی اس کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ البتہ 2-4 دن بعد واپس پر وہ کسی ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر تھکن سے نڈال پڑا ہوا دکھائی دیتا۔ داڑھی بڑھی ہوئی ہوتی، لباس کی یہ حالت ہوتی جیسے کئی مہینوں سے ایک ہی سوٹ پہن رکھا ہو اور رات کو بھی تبدیل نہ کیا ہو، چہرہ اترا ہوا ہو اور سر کے بال الجھے ہوئے ہوں۔ شاذ علی کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ بعض اوقات وہ ڈھلتی جوانی کا عکس دکھاتی دیتی ہے، لیکن 2-4 دن کے بعد اس کے بالکل برعکس جھریوں سے پاک، ملائم اور شفاف جلد نیز گداز بدن کے تمام گوشے پر بھرپور جوانی کا مظاہرہ ہوتے ہیں۔ اس دوران طاہر نے یونیورسٹی میں لیکچر دینے کا سلسلہ بھی بند کر دیا تھا اور وہ زندگی کے ہر ربط سے بے نیاز دکھائی دینے لگا۔ کچھ دنوں بعد وہ مجھ سے ملنے آیا۔ اس مرتبہ بھی وہ تنہا تھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اس نے دبے لفظوں میں ایک بار پھر خوفزدہ اور موجودہ زندگی سے غیر مطمئن ہونے کا اظہار کیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جسے اپنی شخصیت پر اعتماد نہیں رہا۔ پہلے تو میں نے اس کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دی، لیکن اسے دیکھ کر لوگوں کی بے سروپا باتیں یاد آنے لگیں۔ میں نے اس کو کریدا۔ میری دلچسپی اس کی اہم بندی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ طاہر کا باپ مر چکا ہے، ورنہ بیٹے کی تباہ کن اور پریشان حالت کو دیکھ کر اسے شدید صدمہ ہوتا۔ اس ملاقات کے بعد وہ ہفتے عشرے میں ایک مرتبہ ضرور مجھ سے ملاقات کرتا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی اور اب وہ باتوں باتوں میں اپنی پرہول زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتانے لگتا تھا۔ میں نے اس دوران یہ رویہ اختیار کیا کہ طاہر سے خود کوئی بات نہ پوچھی جائے اور خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ باتیں کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو جاتا اور اس کے چہرے سے شدید کرب کا اظہار ہوتا۔ ہاتھ پاؤں اینٹ جاتے، آنکھیں پھیل جاتیں اور وہ حواس بھکتی کے عالم میں میرا منہ تکنے لگتا۔ یہ کیفیت زیادہ دیر تک برقرار نہ رہتی اور سنبھلنے کے بعد وہ گھر روانہ ہو جاتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ شاذ علی کو اس کا مجھ سے ملنے آنا پسند نہیں اور اب وہ چوری چھپے یہاں آتا ہے۔ گھر کے تینوں ملازم اس کی جاسوسی کرتے ہیں اور شاذ علی کو اس کی ہر بات سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ طاہر نے ایک بار پھر مجھ سے ملنا ترک کر دیا، جس کا مجھے بے حد دکھ ہوا، لیکن میں نے کسی بھی صورت میں یہ بات پسند نہ کی کہ میری وجہ سے میاں بیوی کی خوشگوار زندگی میں تلخی پیدا ہو۔ 2 یا 3 ماہ بعد ایک دن مجھے حیدرآباد کے اسپتال سے طاہر کا پیغام ملا کہ مجھ سے ملاقات کرو۔ وہ کیوں کر اسپتال پہنچا ہے؟ کیا اسے کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا؟ میرا خیال تھا کہ شاذ علی اپنے خاوند کے پاس ہوگی اور کوئی ہولناک حادثہ پیش آنے کی صورت میں طاہر نے مجھ سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہوگا۔ پیغام ملتے ہی میں کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ 2 گھنٹے بعد میں اس کے پاس تھا۔ شاذ علی وہاں نہیں تھی۔ طاہر کو شہر سے باہر جنگل کے کنارے نیم مردہ حالت میں پڑا پایا گیا تھا۔ وہ جنگل میں کیسے پہنچا اور اگر خود آیا تھا تو کیوں؟ اسے کیا واقعات پیش آئے تھے؟ اس نے کسی کو بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ وہ صرف مجھے اپنے اس راز سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ میرے پہنچنے سے قبل اس کی حالت سنبھل چکی تھی اور اب ڈاکٹروں کے مشورے سے پوری طرح قوت کی بحالی کی خاطر اسپتال میں پڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی سے تمتما اٹھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کے لیے نرس کو کمرے سے باہر جانے کو کہا اور پھر وہ بتانے لگا کہ 2 دن پہلے رات کے وقت وہ گھر بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مشغول تھا کہ شاذ علی نے اس کی شخصیت کو تبدیل کر دیا۔ شاذ علی اپنا جسم گھر میں ہی چھوڑ کر میرے جسم کے ساتھ یہاں آئی اور تھوڑی دیر بعد جب میرے جسم پر وہ قبضہ برقرار نہ رکھ سکی تو مجھے یہاں جنگل میں ہی چھوڑ گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر جنگل میں بھٹکتا ہوا، پھر یہاں سب اس کی کارستانی ہے۔ میں اب یہ اذیتناک زندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں شاذ علی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری بیوی نہیں ہے۔ اس نے شادی کا ڈھونگ رچا کر مجھے اپنے ہمزاد بنا لیا ہے۔ وہ عورت نہیں، دوست، تمہیں نہیں معلوم، اس نے مجھے کہیں کبھی نہیں رکھا۔ وہی کمینی ہے۔ طاہر جذبات کی روم میں کہتا چلا گیا۔ اس کی آواز بلند ہو گئی اور غصے سے سارا بدن کانپنے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور بہت دیر تک بیٹا سمجھاتا رہا، تب جا کر کہیں وہ سنبھلا۔ طاہر کی خواہش
کے مطابق میں نے ڈاکٹر سے اسے گھر لے جانے کی اجازت لی۔ میں نے بازار سے اس کے لیے نئے ریڈی میڈ کپڑے خریدے، شیو بنوائی اور ہم کراچی روانہ ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ طاہر کو اس کے گھر پہنچا دینا چاہیے تاکہ شاذ علی کو مجھ سے شکایت نہ ہو، مگر طاہر نے بڑی سختی سے منع کر دیا۔ اس کی الٹی سیدھی باتیں سن کر میں نے الجھن میں پڑ گیا اور مجھے طاہر کی دماغی توازن پر شک ہونے لگا۔ اس کی غیر ہمزادی ذہانت کہیں جنون کی صورت تو نہیں اختیار کر گئی، میں نے سوچا۔ ماہر نفسیات کے نزدیک غیر اہمزادی ذہانت حقیقت میں جنون ہی کی کیفیت کو تصور کیا جاتی ہے۔ طاہر کی ذہنی مریض تو نہیں، میں سوچتا رہا، اور وہ میرے ساتھ والی اگلی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھا نہ جانے کیا سوچتا رہا۔ جب ہم شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو رات ہو چکی تھی۔ روشنیوں کا شہر دور ہی سے بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ طاہر نے سیٹ پر سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے خاموشی کو توڑا۔ دوست، تم شاذ علی کے باپ سے تو واقف ہی ہو۔ وہ بڑا ہی بدنام شخص تھا۔ لوگ اسے جادوگر کہتے تھے، لیکن یہ غلط ہے۔ وہ تو بدرو تھی۔ تمہیں شاید علم نہیں، بدرو میں مرا نہیں کرتی، اسے موت نہیں آتی۔ وہ جسم تبدیل کرتی رہتی ہے اور ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ مگر کیسے؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا، میں نے کہا۔ شاذ علی اپنے باپ کی ہمزاد رہی ہے، طاہر نے بتایا۔ وہ بوڑھا شاذ علی کے باپ نہیں تھا، اسی نے موت سے بچنے کے لیے شاذ علی کو منتخب کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا برا جسم ریت کی دیوار کی طرح گرنے والا ہے، اس کی موت بھی تو راز ہی ہے۔ اس نے شاذ علی کو جسم اپنا لیا، مگر شاذ علی عورت ہے، تم تو جانتے ہو، عورت اور مرد کی جسمانی سخت کے علاوہ اور بہت سی باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے شاذ علی کا جسم اس بدرو کے لیے موزوں نہیں تھا۔ یہ بات وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اس نے شاذ علی کی زاہد شکن جوانی اور حسن کے ذریعے مجھے پھانسا۔ میرا صحت مند ذہن مگر کمزور قوت ارادی اس لیے مفید ثابت ہوئی۔ اسے ایک ایسے ہی مرد کے جسم کی ضرورت تھی جس پر وہ آسانی سے قبضہ کر سکے۔ اتنا کہنے کے بعد طاہر کی ایک دم خاموش ہو گیا۔ آواز اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے ٹیپ ریکارڈ کا سوئچ آف کر دیا ہو۔ پھر اچانک ہی اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونے لگی، ہاتھ پاؤں اینٹنے لگے، گویا اس کے بدن نئی ترتیب پا رہا تھا۔ شکن بگڑ کر انتہائی خوفناک ہو گئی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنبھل گیا۔ اس نے مجھے کار روکنے کو کہا۔ میں نے کار سڑک کے کنارے کھڑی کر دی اور وہ اٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اب میرے بجائے وہ کار چلا رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اب بالکل صحیح حالت میں تھا، البتہ تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ تقریباً 1 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد طاہر نے میری موجودگی کا احساس کرتے ہوئے گفتگو شروع کی۔ دوست، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے۔ تم جانتے ہو میں اعصابی مریض ہوں۔ ان دنوں اکثر مجھے دورے پڑتے رہتے ہیں اور میں بہکنے لگتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے ہماری بے لوث دوستی ایسی ہمزادی باتوں سے بہت بلند ہے۔ میں شاذ علی کے بارے میں بہت سی الٹی سیدھی باتیں کہہ گیا ہوں۔ شاذ علی میری بیوی ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ میں نہ جانے اس کے خلاف کیا کیا کچھ بک جاتا ہوں۔ یہ سب میرے دن رات کتابیں پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اس سے میرے اعصاب پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ زندگی کے متعلق میرا سارا فلسفہ بکواس ہے۔ عام لوگ میری بکواس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ میں بات کو رفیق پرائے میں بیان کرتا ہوں۔ جو بات لوگوں کو مشکل سے سمجھ آئے اسے فلسفہ کہا جاتا ہے۔ چند لمحے رک کر اس نے کہا، میرا جب دماغ تھک جاتا ہے تو میں الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگتا ہوں۔ میرا خیال ہے اب کچھ دن میں مکمل آرام کروں۔ اگر میں بہت دن تمہیں نہ ملوں تو برا نہ منانا اور نہ ہی شاذ علی کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ یہ سب میری اپنی ہی حماقتوں کا نتیجہ ہے۔ طاہر نے مجھے گھر کے دروازے پر اتارا اور کار لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا، جسے دوسرے دن میرا ڈرائیور لے آیا۔ اسے اندرون راستے کے تقریباً 5 ماہ تک طاہر مجھ سے صرف 1 مرتبہ ہی ملا۔ اس نے اس مرتبہ دروازے پر اپنے مخصوص انداز میں دستک دینے کے بجائے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ میرے لیے طاہر کا انداز میں یہ تبدیلی عجیب خیز تھی، لیکن میں نے زیادہ اہمیت نہ دی۔ شادی کے بعد وہ یہ دوسری عجیب و غریب میں مذاقہ خیز حرکت کر رہا تھا۔ اس دن وہ مجھے بڑے خلوص سے ملا۔ میں یقیناً اس کی باتوں پر توجہ نہ دیتا،
اگر اس کی آواز میں نمایاں تبدیلی محسوس نہ ہوتی۔ میں اس کی تمام حرکات و سکنات کا بغور مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن میرے لیے کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہ تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ چلا گیا اور میں سوچتا ہی رہ گیا۔ اب وہ میرے اعصاب پر بھوت کی طرح سوار ہونے لگا۔ میں نے بارہا اس سے قطع تعلق کے بارے میں سوچا، مگر جب وہ مجھ سے ملنے آتا تو بچپن کی دوستی اور خلوص کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا۔ اس دوران لوگوں سے شاذ علی اور طاہر کے متعلق بعض بڑی ہی سنسنی خیز باتیں سننے میں آئیں۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق طاہر اپنی نئی کار میں تقریباً ہر روز گھر سے باہر جاتا ہے اور آدھی رات کے قریب گھر لوٹتا ہے۔ کار اور لباس مٹی سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لباس لمبا سفر کر کے آیا ہو۔ وہ کہاں جاتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا۔ طاہر کے برعکس شاذ علی کی حالت ہے کہ اس نے گھر سے باہر نکلنا قطعی طور پر بند کر دیا۔ اس دوران کسی بھی ہمسائے نے اسے نہیں دیکھا۔ شروع میں تو ہمسایوں کا یہ خیال گزرا کہ وہ گھر میں بیمار پڑی ہوگی اور خاوند ہر روز سیر سپاٹے کرتا پھرتا ہے اور کسی ڈاکٹر کو نہ بلایا جا سکا۔ انہی دنوں 4 مرتبہ گھر سے کسی مرد کے رونے کی آوازیں بھی ہمسایوں نے سنی۔ پہلے تو 6 مگویاں ہوتی رہیں اور پھر محلے کے کچھ منچلے نوجوان حقیقت معلوم کرنے کے لیے جاسوسی کرنے لگے۔ انہیں یہ دیکھ کر بے حد تعجب ہوا کہ رونے والا کوئی مرد نہیں بلکہ شاذ علی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ پولیس کو اطلاع کر دی گئی تھی، مگر اکثر نے مخالفت کی کیونکہ اس طرح انہیں بھی پریشان ہونا پڑے گا۔ حتیٰ کہ 2 ماہ بعد شاذ علی کی ایک اور ہستی مسکراتی گھر سے باہر آئی، ہمسایوں سے ملی، ہر ایک کی خیریت معلوم کی اور بتایا کہ کبھی کبھار اسے ہسٹریا کا دورہ پڑا کرتا ہے، جس سے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاذ علی کو دیکھ کر لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں۔ غالباً اکتوبر کا مہینہ تھا کہ دروازے پر مانوس آواز میں دستک ہوئی۔ میں اس وقت پھولوں کی کیاریوں میں پانی دے رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور طاہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ میرے بچپن کا دوست آج میں نے اس میں کوئی تبدیلی محسوس نہ کی، البتہ وہ بہت خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھ گئے، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ دونوں نے چائے پی۔ میری خواہش تھی کہ اپنے معاملات کے بارے میں وہ خود ہی گفتگو کی ابتدا کرے اور میں اس کی باتیں خاموشی سے بیٹھا سنتا رہوں۔ ایسا ہی ہوا۔ طاہر بولا اور کہنے لگا، شاذ علی چلی گئی ہے۔ گزشتہ رات نوکروں کو چھٹی دینے کے بعد ہم دونوں میں گفتگو ہوئی۔ شاذ علی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ مجھے پریشان نہیں کرے گی، اپنا ہمزاد نہیں بنائے گی اور رات ہی کو اپنا سامان لے کر چلی گئی ہے۔ اب میں آزاد ہوں۔ پہلے میں بہت پریشان رہا ہوں، اس کے جانے کے بعد میری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ مجھ سے دور کسی دوسرے شہر میں رہے گی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں طلاق دینے میں پس و پیش نہیں کروں گا۔ اس کے یہاں رہتے ہوئے میں بہت تکلیف میں تھا۔ شادی کے بعد ایک پل بھی سکون میسر نہیں ہوا۔ میری شخصیت، میرا وجود، سب کچھ شاذ علی کے قبضے میں تھا۔ البتہ اسے صرف ایک مشکل درپیش تھی۔ میرا ذہن ادبی اور فلسفیانہ تھا اور اس کے بس کی بات نہ تھی میرے باقی ذہن کو وہ غلام نہ بنا سکی۔ انسان کو جسمانی اعتبار سے غلام بنایا جا سکتا ہے، لیکن خیالات کی زندہ قوت پر ترسد برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ طاہر حسب عادت ایک دم خاموش ہو گیا۔ میرے نزدیک اس کی حالت تشویشناک تھی۔ میں نے غور سے اسے دیکھا، لیکن وہ پرسکون تھا۔ کوئی خلاف ہمزاد بات نہ ہوئی۔ طاہر بھی میری مشکوک نگاہوں کو مطلب سمجھ گیا۔ اس نے پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے تینوں نوکروں کو بھی علیحدہ کر دیا ہے اور بڑی ہی مکاروں اور مانوس تھے۔ شاذ علی نے انہیں میری جاسوسی کرنے کے لیے ملازم رکھا ہوا تھا۔ اب ان سے میری جان چھوٹ گئی ہے۔ اب میں اپنے والد مرحوم کے نوکروں کو اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ سب بہت ہی اچھے ہیں۔ دوست، میری باتیں سن کر شاید تم مجھے پاگل سمجھو، لیکن میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ میری ہر بات صداقت پر مبنی ہے۔ تمہیں یاد ہے جب ہم ہسپتال سے آ رہے تھے تو راستے میں تمہیں شاذ علی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس نے مجھے دبوچا تھا، اور پھر میں نے شاذ علی کی حمایت میں ہی باتیں کرنا لگا۔ جسم میرا تھا، لیکن تم سے باتیں شاذ علی کر رہی تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے
کہ میں نے سگریٹ لینے کے لیے پنواری کی دکان کے سامنے کار کھڑی کی تو قریب ہی 2-3 آوارہ کتے کھڑے تھے۔ میرے کار سے اترتے ہی وہ بھونکنے لگے اور پھر دوڑ کر کانپتے ہوئے بھاگ گئے۔ اگر اس وقت میں کتوں کو گھور کر دیکھتا تو ان کی موت یقینی تھی، لیکن شاذلی نے ایسا نہیں کیا کہ مبادا تم مشکوک ہو جاؤ۔ طاہر کی باتیں سن کر میں کانپ اٹھا۔ اگر مجھے اسپتال سے آتے وقت صحیح صورتحال کا پتہ چل جاتا تو خوف کے مارے میری جان ہی نکل جاتی، یا شاید میں چلتی کار سے کود پڑتا۔ دوست، مجھے اپنی جان بچانی ہے، طاہر کہتا چلا گیا۔ شاذلی نے مجھ پر بہت ظلم توڑے ہیں، میری شخصیت کو توڑ ڈالا ہے، میری کمزور خود اعتمادی اور قوت ارادی کو دفن کر دیا ہے، اور اس نے فائدہ اٹھانے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ میں نے تمہیں شاید ایک مرتبہ بتایا تھا کہ شاذلی بھی میری طرح اپنے باپ کی ہمزاد تھی۔ اس پورے نے خود جانے شاذلی کو کہاں سے اور کیسے حاصل کیا۔ اپنے پورے جسم کی موت سے پہلے ہی اس نے نئے جسم کا انتظام کر لیا تھا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ اس کے لیے عورت کا نہیں مرد کا جسم موزوں رہے گا تو شاذلی کے توسط سے مجھے منتخب کیا۔ شاذلی بھی بعض اوقات میں اپنی اصلی حالت میں آ جایا کرتی تھی، لیکن یہ وقفہ 1 آدھے گھنٹے سے کبھی زیادہ نہیں ہوا۔ اپنے باپ کی موت کے بعد پھر وہ خود بدرو کا روپ دھار چکی تھی۔ طاہر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ اس نے سگریٹ سلگا کر لمبا کش لگاتے ہوئے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں بہت تھک چکا ہوں۔ شاذلی نے مجھ سے بڑا ہی خوفناک برتاؤ کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے اب میں آزاد ہو گیا ہوں، میں ایک بار نارمل زندگی گزار سکوں گا۔ چند دنوں کے آرام میں میری صحت اچھی ہو جائے گی۔ میں اب اس منحوس مکان میں بھی نہیں رہوں گا، وہ بڑی ہی بھیانک جگہ ہے، مجھے اب وہاں سے خوف آتا ہے۔ دوست، اگر پھر کبھی حالات بگڑے تو میری مدد کرنا، دنیا میں تمہارے سوا میرا کوئی نہیں رہا، اب میں تنہا ہوں۔ یہ کہہ کر طاہر کی آواز جذبات سے بھر گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے تسلی دی اور ہر ممکن مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس رات میں نے طاہر کو اپنے گھر میں ہی روک لیا تاکہ وہ ذہنی کرب محسوس نہ کرے، کہیں گھر جا کر شاذلی کی عدم موجودگی کا احساس اس کی تنہائی کا ڈسنے نہ لگے۔ میرا خیال تھا کہ وہ دوسرے دن وہ مکان تبدیل کر کے اپنے آبائی مکان میں منتقل ہو جائے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، وہ وہیں پڑا رہا۔ اس کے بعد مجھ سے ملنے بھی نہیں آیا، جس کی وجہ سے مجھے خود ہی اس کے پاس جانا پڑا۔ اس نے شاذلی کو دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، اور اب شاذلی کی جدائی کا غم اسے کھایا جا رہا تھا۔ میں باقاعدگی سے روانہ اس سے ملنے جاتا تھا تاکہ وہ ماضی کی وحشت ناک یادوں سے پریشان نہ ہو۔ شاذلی کے جانے کے بعد وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگا، زندگی اس کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، اس کے دل کے زخم مندمل ہونے لگے، دن مہینوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے، سردیاں شروع ہو گئی تھیں۔ طاہر کی بے ربط زندگی میں باقاعدگی پیدا ہو گئی، وہ ابھی تک اسی مکان میں مقیم تھا۔ میں نے 1-2 مرتبہ اسے اپنا آبائی مکان میں منتقل ہونے کو کہا، مگر وہ میری بات ٹال گیا۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا، کیونکہ اس کے ساتھ اپنا محروم والد کے دونوں ملازم بھی مقیم تھے، جن کی موجودگی میں کوئی بھی شخص اسے گزر نہیں پہنچا سکتا تھا۔ سردی بھی رخصت ہو گئی اور بہار کا موسم آ گیا۔ میں طاہر کے بارے میں بالکل مطمئن تھا۔ ہم میں ہر روز ملاقات ہوتی اور رات گئے تک ہم بیٹھے گپے ہانکتے کرتے اور تاش کی بازی کھیلتے رہتے۔ بین الاقوامی سیاست سے لے کر آداب کے جدید رجحانات تک زیر بحث آتے۔ ایک رات ہم چاند کی تصویر کے موضوع پر بحث کر رہے تھے کہ طاہر چیخا، اف خدایا، میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ شیطان، اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ سکا اور کرسی پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ میں نے سارا دیکھ کر اسے پلنگ پر لیٹا دیا تو وہ دھیمی آواز میں بربرانے لگا، دوست، وہ پھر کوشش کر رہی ہے، میں کئی راتوں سے پریشان ہوں، اب مجھ میں وہ قوت نہیں رہی، اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس نے وعدہ خلافی کی ہے۔ اف، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا سارا بدن پسینے میں شرابور تھا، مگر اب وہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سو گیا، اور پھر میں بھی کمرے میں جا کر سو گیا۔
اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو طاہر جا چکا تھا۔ میں بھاگا ہوا اس کے گھر گیا۔ اس کے برے ملازم نے بتایا کہ وہ آدھی رات کے بعد ہی بڑی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا تھا اور اس وقت سے وہ اپنے کمرے میں بند ہے۔ اس دوران کئی مرتبہ اندر سے رونے اور سکسیاں بھرنے کی آوازیں بھی سنائی دی ہیں۔ طاہر کی مدہوش حالت کو دیکھتے ہوئے میں دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر کے پاس گیا اور مشورہ کرنے کے بعد طاہر کو سینیٹوریم میں داخل کر دیا گیا۔ علاج ہوتا رہا مگر طاہر کی حالت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی چلی گئی۔ 4 ماہ گزر گئے۔ ایک دن دفتر میں فون پر اطلاع ملی کہ طاہر اچانک بالکل تندرست ہو گیا ہے اور وہ بہتر ہے اور اس کی یادداشت بھی لوٹ آئی۔ طاہر کے یاد کرنے پر میں نے اس کے پاس گیا اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اسے دیکھ کر میں الجھن میں پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ہی خوفناک تھی۔ اب اس کی گفتگو میں دھیمے پن اور شائستگی کے بجائے اکھڑ پن اور کھکتی ہوئی آواز تھی اور چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ بھی موضوعی معلوم ہوتی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک ایک کر کے بیتے ہوئے واقعات یاد آنے لگے اور میں خوف سے کانپنے لگا۔ خدا جانے اس کے بعد کیا ہوا، نوع انسانی پر کیا قیامت ٹوٹی۔ ایک مرتبہ طاہر نے باتوں باتوں میں قربان گاہ پر ایک انسانی قربانی کا ذکر بھی کیا جہاں شاذلی اسے لے کر گئی تھی۔ میں جتنا بھی سوچتا پریشانی اور الجھن اس قدر بڑھتی جاتی، میری بات پر کوئی کیوں کر یقین کرتا، بلکہ الٹا مجھے ہی پاگل سمجھا جاتا۔ دوسرے دن طاہر کا برا نوکر گھبرایا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے یہ کہا کہ میری پریشانی میں اور بھی اضافہ کیا کہ شاذلی اور اس کے باپ کی لاشیں گھر کے گودام میں پڑی ہوئی دیکھی گئی ہیں۔ ان حالات میں نوکر کو رازدار بنانے کے سوا کوئی صورت نہ رہی تھی۔ میں نے تمام حالات اور واقعات اسے بتائے اور خاموش رہنے کا مشورہ دیا۔ اس رات ہم دونوں دیر تک بیٹھے آپس میں مشورہ کرتے رہے اور آخر کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ فیصلہ کیا کہ خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اس کے بعد جیسا مناسب ہو اقدام کیا جائے گا۔ آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ طاہر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور ایک کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اتنے میں طاہر کا برا ملازم جو میرے پاس ہی تھا وہ بھی بستر سے نکل کر باہر آ گیا۔ ہم نے کمرے میں آ کر کاغذ دیکھا۔ اس پر کچھ لکھا ہوا تھا: پیارے دوست نوید، آج مجھے حقیقی معنوں میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وقت آ چکا ہے۔ شاذلی میرے جسم پر قابض ہو چکی ہے مگر میرا ذہن ابھی اس کے بس سے باہر ہے۔ آج رات میں نے سینیٹوریم میں ایک مریض کو ہلاک کر کے دیوتا کی قربان گاہ پر قربانی دے کر ابدی زندگی حاصل کر لی ہے۔ میں نے مجبوراً ایسا کیا ہے۔ میرے بس میں اب بھی کوئی بات نہیں رہی۔ میں دیوتاؤں کی خوشنودی ہی میری زندگی کا حاصل ہے۔ تم کو شاذلی اور اس کے بورے باپ کی لاشیں گودام میں پڑی ہوئی ملیں گی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی حقائق سے آگاہ کر دیا تھا لیکن تم نے کبھی میری بات ہی نہیں مانی۔ کچھ دنوں تک میرا باغی ذہن بھی ہتھیار ڈال چکا ہے۔ میری قوت مدافعت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ میرا جسم تو پہلے ہی شکست خوردہ تھا، صرف ذہنی مزاحمت مجھے بچائے ہوئے تھی۔ یہ بھی اب چند ہی دنوں کی بات ہے۔ اگر تم میری بھلائی چاہتے ہو تو مجھے ہلاک کر کے میری لاش جلا دو، شاذلی اور اس کے باپ کی لاشیں بھی جلا دو۔ اگر ایسا نہ کیا تو میں مر نہیں سکوں گا، کوئی دوسرا جسم اپنا لوں گا اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس لیے جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ میں طاہر کا خط پڑھ کر پریشان ہو گیا لیکن میرے پاس اب اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے سوا کوئی صورت نہیں تھی۔ مجھے اب طاہر کے قاتل کے جرم میں گرفتار کیا جا چکا ہے اور کچھ دنوں کے بعد مجھے سزائے موت ہو جائے گی، لیکن کوئی بھی یہ نہ جان سکے گا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، اور اگر میں نے کسی کو بتا بھی دوں کہ میں نے قتل نہیں کیا، کہ مکتی دے دی ہے، تو کیا کوئی اعتبار کرے گا مجھ پر؟